میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ سے، جو پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اور آج کل چیئرمین اقبال اکیڈمی لاہور ہیں، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ اس موضوع کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ ضیاء صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، جو میرا ایک خوشگوار فریضہ ہے کہ کراچی آرٹس کونسل نے الحمرا آرٹ کونسل کے اشتراک سے ایک نہایت خوبصورت ادبی اور ثقافتی میلے کا اہتمام کیا۔ 3 روزہ ہے اور اس کا انٹر ہوتے ہی جو ایک خوشگوار تازہ ہوا کی جھونکے کی طرح محسوس ہوا، تو یقیناً آپ کے بھی یہی جذبات ہوں گے جو میرے جذبات ہیں۔ اور اس کے افتتاحی اجلاس کے ساتھ ہی پہلا سیشن علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے علامہ محمد اقبال شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال پہ رکھا گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ تہذیبی حوالے سے یہ ہماری خوبصورت روایت کا حصہ ہے کہ ہم اپنے مشاہیر جنہوں نے نظریاتی اساس کو مضبوط کیا اور اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے ناموری حاصل کی، ہمارے ملک کا نام روشن کیا، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ حضرت علامہ ہماری دھرتی سے متعلق ہیں، ہمارے قومی شاعر ہیں۔ لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ہی چیلنج کا سامنا ہے، ہم ہی پریشان ہیں، حالانکہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال جیسا شاعر جو کہ حرکت و عمل کا شاعر ہے، حرارت عمل کا شاعر ہے، یقین کا شاعر ہے، ایمان اور اعتقاد کا شاعر ہے، اور سیلف ایویلیویشن پہ زور دیتا ہے، تو ایسے شاعر کے ہوتے ہوئے آخر ہم مختلف چیلنج یا آزمائشیں ہمیں کیوں درپیش ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس حوالے سے شاعر مشرق کا مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کلام کو بھی ہم نے قرآن پاک کی طرح ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم رہنمائی کے لیے اس کو پیچیدہ بنا رہے ہیں؟ کچھ ایسے ہی سوالات یا کچھ ایسے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ میں ممنون ہوں کہ الحمرا نے مجھے یہ موقع دیا، اور صدر مجلس پروفیسر فتح محمد ملک صاحب ہمارے لیے ایک خوبصورت ایک قابل قدر اثاثہ ہیں، اور ہماری اقبال اکیڈمی کے بھی معزز ممبر ہیں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی صدارت آپ فرما رہے ہیں، اور ان کی زیر صدارت مجھے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور محترمہ ناصرہ اقبال صاحبہ جو ہمیشہ اقبال اکیڈمی کے لیے بطور خاص تشریف لاتی ہیں، اور ہر مرتبہ یہی کہتی ہیں کہ آپ بچوں کے حوالے سے کچھ کیا کریں۔ جب آپ بیج تربیت کا بو دیتے ہیں آغاز ہی میں، تو پھر آگے مشکل نہیں پڑتی، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے پروگراموں کا انعقاد کریں۔ تو ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتی ہیں اور بہت شوق سے تشریف لاتی ہیں۔ ساتھ میں نوال الحق صاحب تشریف فرما ہیں، اور اس خوبصورت مجلس میں حاضرین کرام کی طرف دیکھوں تو مجھے بہت سے مجلسی حوالے سے اور ہماری قومی زندگی کے حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے، فنون لطیفہ کے حوالے سے بہت سے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میں سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر اس وقت تشریف فرمائیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے ابھی کہا کہ موضوع بہت اچھا ہے کہ 21ویں صدی کے 20 برس سے زیادہ ہم گزار چکے ہیں، اور پاکستان کو درپیش چیلنج کیا ہیں۔ موضوع کو مختصر شاید اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اگر اوور آل ملت اسلامیہ کی بات کی جائے، اقبال شاعر ملت اسلامیہ ہے، تو شاید ہمیں ایک دقت ہوتی، تو پاکستان کو بالخصوص فوکس کرتے ہوئے اس میں جو رکھا گیا ہے، میں اسی حوالے سے اظہار خیال کرنا چاہوں گی۔ اور اقبال کو خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ میں آنے والے دور کا شاعر ہوں،
میری شاعری آنے والے دور کے لیے ہے، اور اس شاعری کی تفہیم بھی مستقبل کے لوگ کر سکیں گے، بطور خاص نوجوان نسل کی یہ لکھی گئی ہے، اور نوجوان نسل ہی اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے۔ تو خوش قسمتی سے یہاں پر نسل نو بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، یہ اقبال نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اقبال ایک خوبصورت انداز ان کا یہ ہے کہ تعلی کے اسلوب میں اپنے مقام کو خود بھی جانتے ہیں۔ اقبال نے صرف خودی کا پیغام ہی نہیں دیا، بلکہ خودی کے حوالے سے اپنی سیلف ایویلیویشن بھی کی، اور جس میڈیم میں وہ بہت مؤثر طور پر اظہار کر سکتے تھے اس میں انہوں نے اظہار کیا، یعنی شاعری کو انہوں نے وسیلہ بنایا، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مفکر ہونے سے زیادہ اگر مجھے شاعر تسلیم کیا جائے، یا شاعری کے ناطے میں کوئی خیالات ایسے بیان کر رہا ہوں جس سے تبدیلی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، یا پھر فرماتے ہیں کہ صفت برق چمکتا ہے میرا فکر بلند، کہ بھٹکتے نہ پھرے ظلمت شب میں راہی۔ تو انہیں خود احساس ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی پیغام دینا ہے، یا ملت کو بیدار کرنے کی کاوش کرنی ہے، یا اس سے استفادہ کر لو۔ چنانچہ اسی طرح فرمایا کہ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادہ ناب نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ تو اسی پیغام سے استفادے کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ وفات کے بعد بھی اس کی طرف دیکھا جائے گا۔ پسس من شیر من خوانندو دریا بندو می گوین، جہان را دیگر گوں کرد یک مرد خود آگاہی۔ تو جو جہان کو دیگر گوں کر رہا ہے، تو وہ چیلنج کیا ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں، اور ہم اس جہاں کو دیگر گوں کرنے والی شخصیت سے کیا فیض اٹھا رہے ہیں، تو اس طرف تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو میں اجمالاً چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم معیشت کے اعتبار سے، معیشت ایک ایسا مسئلہ ہے، یا معاشی حوالے سے یا اقتصادی حوالے سے جو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں ان سے اچھے اخلاق کی توقع رکھنا میرے خیال میں ایک ظلم اور زیادتی ہے بذات خود۔ معیشت کے مسئلے کو اقبال نے بھی خود محسوس کر لیا تھا، چنانچہ آپ دیکھیں گے یا ہم رہنمائی لے سکتے ہیں کہ 1904 میں ان کی کتاب علم الاقتصاد سامنے آئی، اور بطور خاص قومی زندگی کے مسائل کو وہ دیکھتے ہیں، اور اس میں جاپان کی مثال دیتے ہوئے یہ اس طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ آخر ہم تعلیم کی طرف ہی سب کو لے کر جا رہے ہیں، ہم فنون کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے، ہم معاش کا مسئلہ کیوں حل نہیں کر رہے، ہم سرمایہ دارانہ نظام کے اس جال کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا معیشت کے مسئلے کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی۔ اس کے بعد 1910 میں دا مسلم کمیونٹی، یا جس کا ترجمہ بھی کیا گیا کہ ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، اس میں بھی عمرانیات کے موضوع کو انہوں نے موضوع بنایا، کو اپنے پیش نظر رکھا، اور اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ تجارت یا معیشت کو مضبوط کرنے والے ہمیں اقدامات کی طرف آنا چاہیے، قرض کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس طرف بھی وہ آتے ہیں۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھتا ہے، اور اقبال نے آخری جو اس میں حوالہ ہمیں 1930 کے خطبہ الہ آباد میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد 1937 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام جب وہ خط لکھتے ہیں تو اس خط میں بھی اشارہ دیتے ہیں کہ مسلمان اس مسئلے پر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ معیشت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی سی آ گئی ہے کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ گئے ہیں، اور غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلم نوجوان اس غریبی کے اسیر دکھائی دے رہے ہیں، یہ اس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں۔ تو معیشت کو وہ بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس وقت پاکستان کے کیا حالات ہیں، اور ہم معیشت کے حوالے سے اقبال کے جو نکات ہیں ان کو پیش نظر رکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم معاشیات کے اعلیٰ ذہن بیٹھ کر
ذہن ہندی کی اقبال نے تعریف کی ہے، ہمارے پاس اذہان موجود ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم معاشیات کے ماہرین بیٹھیں اور کچھ سلوشن تیار کریں کہ غریب کو غریب تر ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، یا عوامی سطح پر ہم کیا کردار ہمارے نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ خضر رام اقبال نے کہا کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تو اس دور کا آغاز کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس حوالے سے یہ وہ ایسا چیلنج ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ دوسرا جو بڑا چیلنج پاکستان کو پیش ہے وہ ہماری اخلاقیات سے عبارت ہے۔ ہم اخلاقی طور پر بہت نچلی سطح پر آ گئے ہیں۔ اخلاقیات کے پیمانے یا تربیت کے وہ اصول جو ہماری جڑوں میں رکھے گئے ہیں، یہ جو ہمارے دین کی بنیاد بھی ہیں، اور جو یہ سکھاتے ہیں کہ آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، وہ بھی ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اور اخلاقیات کی تعلیم میں کسی قسم کا سرمایہ نہیں لگتا، ہم اچھی باتیں کرنا بھول گئے ہیں، اور یہ اچھی باتیں، ان کا خزانہ ہمیں کلام اقبال سے ملتا ہے، ہم وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اخلاقی حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ کلام اقبال ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہاں ہمیں خودداری کے، قناعت کے، شجاعت کے، صداقت کے، اور بلند حوصلگی کے، اور دل کی آزادی کے، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ تو ایسے شاعر سے ہم کیوں رہنمائی نہیں لے رہے؟ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ آپ سماجی سطح پر اگر دیکھیں تو اس وقت اگر مجھے فراقی صاحب کی موجودگی میں یہ ترکیب بنانے کی اجازت دی جائے کہ سوشل میڈیائی دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا نے یہ تمیز ہی بھلا دی ہے کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ہم ایک ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں جس میں اچھی بات کہنا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم کیچڑ اچھالنے کی طرف جا رہے ہیں، اور معیار زندگی جو ہے وہ بہت نیچے چلا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر اقبال کے ہاں ہم دیکھیں تو اقبال نے جتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اور جتنے وہ اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ شخصیت کی بڑائی کیا ہے اور شخصیت کو گراوٹ کس طرف آ جاتی ہے، کیسے آ جاتی ہے۔ تو یہ کہنے کا سلیقہ جو ہے اقبال ہمیں سکھاتا ہے، شخصیت کی اخلاقی خوبیوں کی طرف اقبال ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، ایسی تحریر لکھ کے تو دلوں کو ملائے۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ تو دلوں کو دکھانے کی بات نہیں کرتے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ آئے تہے پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، کہ شبنم کے گوہر کو بھی وہ توڑنا نہیں چاہتے، اتنی حساسیت سے زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آزادی جو ہے اس کے معنی کو وہ ہمیں سمجھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بے مہار آزادی جو سوشل میڈیا فراہم کر رہا ہے، یہ کم عقلی جو پھیلائی جا رہی ہے، اس میں بھی ہمیں کلام اقبال سے معاونت لینی چاہیے کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے شاید آزادی کا مفہوم یہ لے لیا کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ ہم نے اس آزادی کو کچھ اور ہی معنی دے دیے، یہ بہرے بے کراں کسی اور آزادی کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم تو دوسری آزادی کی طرف چل پڑے اور یہ بھول گئے کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ کیا اقبال کا یہ پیغام ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ اس چیلنج سے ہمیں کیسے نکلنا ہے، ہمیں کتنی آزادی ملنی چاہیے، اظہار کی کتنی نہیں ملنی چاہیے، کون سی بات کرنی چاہیے، کون سی نہیں؟ تو اخلاقی تربیت کے حوالے سے چیلنج کا سامنا ہمیں کلام اقبال کی روشنی میں احسن طور پر ہم اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ ایک دو پوائنٹ اور میں کہوں گی کہ بنیادی حقوق کی فراہمی آج کا پاکستان کا بہت بڑا سوال ہے کہ بنیادی حقوق ہمیں فراہم نہیں کیے جا رہے۔ ہر کوئی چلا رہا ہے، بچے الگ، طالب علم الگ، استاد الگ، خواتین خاص طور پر، کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ پائمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے
کیا ہم اپنے مشاہیر بالخصوص اس وقت چونکہ علامہ اقبال زیر موضوع ہیں، زیر بحث ہیں، تو کیا ہم نے کبھی ان کے افکار کو جاننے کی کوشش کی؟ اقبال خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے مدراس میں انجمن خواتین کے اسپاس نامے کے جواب میں جو تقریر کہی، جس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان رائٹس کو حاصل کریں جو آپ کو اسلام نے دے رکھے ہیں، قرآن نے دے رکھے ہیں، اور آپ رواجی قوانین میں ان کو دیکھ رہی ہیں، ان قوانین کو آپ اپنے بھائیوں، باپوں اور شوہروں سے کہہ کر حاصل کیوں نہیں کرتی؟ اگر ان قوانین کا آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو ہمیں کلام اقبال سے، افکار اقبال سے ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو قوانین کے حوالے سے اقبال کے کلام بنیادی حقوق کے ضمن میں بھی ہمیں ہر طبقہ زیست کے حوالے سے یہاں پر اشارات مل جاتے ہیں۔ ایک چیلنج جس کا کچھ حصہ جس کے حوالے سے کسی نہ کسی حد تک الحمرا سے بھی وابستہ ہے، یہ کہ آرٹ کے حوالے سے، فنون لطیفہ کے حوالے سے پاکستان کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ فنون لطیفہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ اس وقت پاکستان کو کس قسم کے آرٹ کی ضرورت ہے، کس قسم کے نغمے کی ضرورت ہے، کس قسم کی مصوری کی ضرورت ہے، کیسے فن تعمیر کی ضرورت ہے، اور کس قسم کی شاعری کی ضرورت ہے، اور کس قسم کی گائیکی کی ضرورت ہے۔ اقبال نے فنون لطیفہ کو خاص طور پر اپنا موضوع بنایا۔ ان کے ہاں جلال کا جو پہلو ہے، جمال کے ساتھ ساتھ، کہ جب تک فنون لطیفہ جمالی پہلو کے ساتھ ساتھ جلال یعنی حرکت و حرارت کے پیغام کو نہیں دیتے، اس وقت تک قوم میں حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر قوم سوئی ہوئی ہے اور فنون لطیفہ بھی وہی جذبات پیدا کر رہا ہے تو پھر قوم جو ہے وہ بیدار نہیں ہو سکتی۔ قوم کے اندر جذبات اعلیٰ جو ہیں، اعلیٰ قسم کے جذبات جو ہیں وہ نمایاں نہیں کیے جا سکتے، ان کے اندر حوصلے کا پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ اقبال نے اس کو خاص طور پر اہمیت دی۔ سرود حلال اور سرود حرام کی ترکیبیں انہوں نے بتائیں کہ جی کون سا نغمہ حلال ہے جو امت کو اٹھائے، جو نوجوانوں کو اٹھائے، ان کے اندر خودی اور خودداری اور قناعت کے جذبات پیدا کرے، اور اس پر وہ مستقل اظہار کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ جو ہیں انہیں اس چیلنج کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نے کیسے ایک حرکی قسم کا معاشرہ تشکیل دینا ہے، اس حوالے سے کلام اقبال سے رہنمائی لینی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ایک دو شعر مجھے پڑھنے کی اجازت دیں کہ فنون لطیفہ کے حوالے سے جو لوگ مختلف یہ ملکہ رکھتے ہیں اور یہ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے اقبال کہتے تو وہ نغمے کے حوالے سے ہیں، لیکن آپ کسی بھی فن کو پر اس کو رکھ سکتے ہیں۔ آیا کہاں سے نالائے نے میں سرور میں؟ کبھی سوچا ہے کہ نالائے نے میں سرور میں کہاں سے آتا ہے؟ تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوبے نئے۔ وہ لکڑی جو ہے نئے کی، اس میں سے ہے کہ وہ دل سے آواز نکلتی ہے۔ اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوبے نئے۔ دل کیا ہے، اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے؟ سوچو اس پر، دل کیا ہے، اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے؟ کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تختے کیں؟ کیسے الٹ دیتی ہے، کیسے قوموں میں انقلاب آتا ہے؟ جس روز دل کی بات مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہیں طے۔ تو اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آرٹ کے حوالے سے، فنون لطیفہ کے حوالے سے، اخلاقی تربیت کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے علامہ اقبال کے گراں قدر خیالات سے نہ صرف استفادہ کرنا چاہیے بلکہ انہیں عام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس طاقت پرواز کو ہمیں محسوس کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔